بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں انہوں نے سنا کہ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے مجاہدات، تو ان کو ان کی عبادت پہ اور مجاہدات پہ رشک آیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم طلب معاش میں، دیگر امور دنیاوی میں مصروف رہتے ہیں، اور ہماری جو زندگیاں ہیں اتنی لمبی بھی نہیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے اتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور سورہ قدر ساتھ میں لے کر آئے، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی جائے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ انشاءاللہ عبادت کا ثواب دے گا۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کون؟ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا واقعہ بڑا دلچسپ اور ایمان افروز ہے اور لیلۃ القدر سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ہیں، ولی اللہ تھے۔ یہ 1000 مہینے تک دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار سے، کافروں سے جنگ کرتے ہیں 1000 مہینے تک۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ان پر خصوصی انعام یہ تھا کہ یہ لوہے کی وزنی زنجیریں جو تھی ایک جھٹکے میں توڑ دیتے تھے، تو کافروں کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو شکست کیسے دی جائے، تو انہوں نے ایک حربہ، ان کے ذہن میں سازش آئی کہ ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، وہ ان کو زہر دے دے یا ان کو باندھ دے تو ہم ان کو قتل کر دیں، معاذ اللہ شہید کر دیں۔ تو ان کی بیوی کو، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دے کر ورغلایا، اور وہ بہکاوے میں آ گئی۔ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوتے تو اس مکار بے وفا بیوی نے ان کے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑ دیے، باندھ دیے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں رسیاں اور بیڑیاں جو بھی ڈالی تھی وہ توڑ دی، تو وہ مکار بیوی پریشان ہو گئی ہے کہ اسے توڑ دی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ مجھے ان بیڑیوں میں، ان زنجیروں میں کس نے جکڑا، کیوں جکڑا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ کھول پاتے ہیں نہیں کھول پاتے۔ ایک دفعہ تو اس کی سازش ناکام رہی، دوسری مرتبہ پھر اس نے یہی حربہ اپنایا، لیکن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری مرتبہ بھی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی ایک کمزوری بتا دی، کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت سے نوازا ہے، میرے جو گیسو ہیں تو ان میں میری ایک طریقے سے کمزوری چھپی ہوئی ہے، اس میں ایک طاقت ہے۔ اب وہ بیوی سمجھ گئی کہ ان کی طاقت جو ہے، طاقت کا راز اور کمزوری وغیرہ ان کو کمزور کرنا ہے، تو ان کی چٹیا وغیرہ اور گیسو جو ہیں ان کو باندھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں، ان کے گیسو جو تھے، زلفیں تھی، یہ زمین تک تھی۔ پہلے کی امت میں یہ جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گیسو یہ آدھے کان تک، پورے کان تک یا کندھوں کو چھوتے تھی۔ زلفیں وغیرہ جو ہیں ہمارے یہاں یہ جائز ہیں، اس سے نیچے رکھیں گے تو عورتوں سے مشابہت ہے، یہ رکھنا ناجائز ہے۔ اب اس نے چٹیا سے ان کے جو گیسو وغیرہ، ان کے گیسو تھے، ان سے باندھ دیا ان کو، اور جب اٹھے تو وہ کچھ نہیں کر پائے، کافروں کے حوالے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کر دیا۔ انہوں نے ان کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ اللہ کے اس ولی پر جب یہ ظلم ہوا تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، یا اللہ، مجھے جس پلر سے باندھا ہوا ہے مجھے طاقت دے کہ میں اس کو توڑ دوں اور یہ چھت ان کافروں پر گر جائے۔ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہوں نے جھٹکے سے دیوار میں جو پلر تھا وہ توڑا، اور وہ چھت جو ہے کافروں پر گری، اور کافر نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے مخلص بھی رہنا چاہیے،
بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور مال و دولت کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم غمخوار ہوئے صحابہ کرام کے لیے کہ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تو اب الحمدللہ ایک آخری 29ویں شب جو ممکنہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اس میں جاگیں، عبادت کریں، علم دین سیکھیں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مضمون ہے جو 7 مرتبہ لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری صورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شب قدر میں سے حصہ ملے گا یا شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تو کل رات 29ویں شب میں 7 مرتبہ اللہ کریم ہمیں اس بابرکت رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔